ضیاء الحق شیخ صاحب کے جو صاحبزادہ یہاں پہ آئے ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ ایک میسج لے کے آئے تھے. خان صاحب نے اپنا میسج ان کو بتا دیا کہ یہ جا کے ان کو بتا دیں یہ میری شرائط ہیں. صدر عارف علوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے. ہماری شرط ایک ہی ہے کہ یہ فل فور الیکشن کروائیں. عام بندے کو نہیں پتا انٹرنیشنل ایجنسیز کیا چاہتی ہے. ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے فیصل واڈا کو لانچ کیا. فیصل واڈا فلاپ ہو گیا. ان کا موضوع کیا تھا؟ عمران. بھائی عمران خان کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ اصل جس نے حملہ کیا وہ نہیں ہے، خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے تو فیصل واڈا کو تفتیش کے اندر شامل کرنا چاہیے. پاکستان سٹوریز میں خوش آمدید. ابتسام مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اعجاز الحق صاحب کی عمران خان سے ملاقات ہوئی. ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں؟ اعجاز الحق صاحب کیا پیغام لے کر آئے اور کیا پیغام وہ لے کر گئے ہیں؟ ابتسام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے یہ مسلسل میڈیا کی کوریج بھی دیکھ رہے ہیں. وزیر آباد بھی گیا ہے، وہاں سے پھر شوکت خانم جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے باہر مسلسل کھڑے ہیں. کیا ساری چیزوں کو آبزرو کیا؟ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ کیا کوئی برف پگھلنے جا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان؟ ضیاء الحق شیخ صاحب کے جو صاحبزادہ یہاں پہ آئے ہیں اعجاز الحق صاحب، وہ ایک میسج لے کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا سے. میسج تھا وہ میسج یہی تھا کہ دونوں سائڈ سے جو ہے اگر الیکشن آپ کہہ رہے کہ اپنے مقررہ وقت پہ ہوں تو اگر اس سے 3 مہینے پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. 2 گھنٹے مسلسل ملاقات ہوئی ہے تو بیک ڈور پہ اس ٹائم جو ہے نا وہ ملاقاتیں چل رہی ہیں دونوں سائڈ سے. تو 48 گھنٹے 24 گھنٹے پاکستان کی سیاست کے لیے بڑے اہم ہیں. تو ابھی اعجاز الحق صاحب آپ کے سامنے گئے ہیں، پہلے ادھر سے میسج لے کے آئے. انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. خان صاحب نے اپنا میسج ان کو بتا دیا کہ یہ جا کے ان کو بتا دیں یہ میری شرائط ہیں. تو ابھی اعجاز الحق صاحب جائیں گے، اس کے بعد وہ کل جو ہے نا وہ اناؤنس کریں گے کہ کیا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان پیغام جو جاری کیا گیا ہے یا ادھر سے لایا گیا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں برف پگھلے گی؟ 100 میں سے 60 to 40% چانسز ہیں، لیکن وہ چانسز یہ کہ یہ اپنی شرطیں رکھیں گے. ابھی انہوں نے پچھلے دنوں جو اصل قاتل جس نے حملہ کیا وہ نہیں ہے. حالانکہ میں پرویز لائی صاحب سے بھی میرا ایک سوال ہے کہ پرویز لائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز غور کرنے والی ہے، سنجرانی صاحب نے ٹھہرایا سواتی صاحب کو ادھر کوئٹہ میں سیکشن تھا سپریم کورٹ کا، وہاں سے ان کی ویڈیو لیک ہوئی. سنجرانی صاحب کی 2 دن پہلے پرویز الہی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد حملہ ہو جاتا. پوری پاکستانی قوم اس پہ افسردہ ہے. بہت دکھ ہو رہا ہے ہمیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس تو وہ رو پڑے ہیں. میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بہنوں والا ہوں. کل کو ہم کسی گیسٹ ہاؤس میں جا کے ٹھہرتے ہیں، آپ ٹھہرتے ہیں، تو یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. اس کے پیچھے میں یہ نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے یا کاف لیگ ہے، کسی کو نہیں اس کے اوپر میں ملزم نہیں ٹھہرا سکتا. یہ قبل از وقت ہے کہنا کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ فیک ویڈیو ہے، جینون ہے. میں یہ نہیں کہتا جی آئی ٹی اب ہم کہتے ہیں اس کے اوپر انکوائری بٹھا دیں. کتنے کمیشن بنے؟ اب 14 لوگوں کا قاتل جو ہے ہمارا انٹیریل منسٹر ہے، پھر 14 لوگوں کے قاتلوں کا جو ماڈل ٹاؤن کے اندر وہ ہماری مائیں بہنیں تھی نا، کلمہ گو تھی. بحیثیت انسان بات کر رہا ہوں، ایز اے نیشن بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی تک وہ بیٹیاں چکر لگا رہی ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں، ان کو کچھ سننے والا نہیں ہے. اگر وہ جے آئی ٹی اوپن ہوئی ہوتی، محترمہ بینظیر بھٹو کے کو سزا ملی ہوتی، نصرت بھٹو کے کو سزا ملی ہوتی، مرتضیٰ بھٹو کے کو سزا ملی ہوتی، ارشد شریف صاحب کا واقعہ نہ ہوتا. خان صاحب کے ساتھ آج ہمارے پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا. جب تک ہماری جوڈیشلی بہتر نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہماری جوڈیشلی کو ابھی رول پلے کرنا چاہیے. جیسے کہ آج جنرل ضیاء الحق صاحب کے بیٹے آئے تھے یہاں پہ، اعجاز الحق صاحب، وہ بیک ڈور کر رہے ہیں. وہ لندن تھے، لندن سے اسپیشل اسی لیے آئے ہیں کہ چلیں پاکستان میں انتشار نہ پھیلے. جتنے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے بھی آئے ہوئے ہیں، یوٹیوبرز بھی آئے ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی آئے ہوئے ہیں، ووٹرز بھی ہیں، سپورٹرز بھی ہیں. سب کے دلوں میں رنجش ہے. دیکھیں ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ انہوں نے فیصل واڈا کو لانچ کیا. فیصل واڈا فلاپ ہو گیا. ان کا موضوع کیا تھا؟ عمران. بھائی عمران خان کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ وہ 75 سال کا ہو گیا، اندر پڑا ہوا ہے. کس کے لیے وہ نکلا ہے؟ اس کو کیا چاہیے؟ 2 سال ہو گیا وہ اپنے بچوں کو نہیں ملا. انہیں ہماری فکر ہے، اس کو پاکستان کی فکر ہے. صحت کارڈ، نوکریاں، کامیاب نوجوان پروگرام، پاکستان میں ڈیمز بن رہے تھے. وہ کیا کچھ نہیں کر رہا تھا پاکستان کے لیے، جس کو آپ مذہبی رنگ دے کے اور اس کے اوپر آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں. پاکستان رانا ثناء اللہ کے باپ کی یقینی، نہ ہی نواز شریف، نہ ہی عمران خان. یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، ہم پاکستان کے باسی ہیں. دیکھیں ہم نے 1947 سے لے کے 2022 تک جتنی بھی قربانیاں دی ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم نے ان شہداء کے خون کے ساتھ بے وفائی کی ہے. تو آج ہم خان صاحب کے لیے کھڑے ہیں. میں 3 دن سے یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں کھڑا رہوں گا. مجھے ابھی بھی خدشات ہیں کہ خان صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر سکتے ہیں، خان صاحب کو پکڑ سکتے ہیں. ابھی ایف آئی اے طلب کر رہے ہیں خان صاحب کو. یہ اپنی ذاتی رنجش جو یہ ذاتی اپنے جو ہے نا وہ بدلے لے رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں سائڈ سے بیٹھ کے جو بھی ہیں معاملات حل ہوں، الیکشن کی کال دیں. ہم فل فور الیکشن چاہتے ہیں، الیکشن کروائیں. جو جیتے گا، چاہے میاں محمد نواز شریف جیت جائے، مریم صفدر جیت جائے، زرداری جیت جائے، کوئی بھی جیت جائے، خان صاحب جیت جائیں، آئیں وہ آ کے اپنا آ کے اسمبلی میں بیٹھیں. فیئر الیکشن ہو، کوئی اس میں دھاندلی نہ ہو. ارشد شریف صاحب کے اوپر جے آئی ٹی بنی،
اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. ابھی خان صاحب والے معاملے کے اوپر یہ ابھی ایف آئی آر درج نہیں کرنے, جو کہ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند گھنٹوں کے اندر ایف آئی آر یہ درج کر لیں گے, آئی جی کو ہٹا دیں گے. اگر انہوں نے کوئی جے آئی ٹی بنائی, ہم اس جے آئی ٹی کو نہیں مانیں گے. عدلیہ سے چاہتے ہیں کہ وہ آزادانہ اس کی تحقیقات کریں, جو اصل مجرم ہے ان کو سامنے لے کے آئیں. جو جس لڑکی کو انہوں نے پکڑا ہے وہ اصل مجرم نہیں ہے. فیصل واڈا سے بھی انکوائری ہونی چاہیے. خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے تو فیصل واڈا کو تفتیش کے اندر شامل کرنا چاہیے, اور میں چاہتا ہوں کہ فیصل واڈا کے نام ایف آئی آر کے اندر آنا چاہیے. پارٹی نے اس کو نکال دی ہے, لیکن فیصل واڈا سے بھی سوال ہونے چاہیے کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ جا کے پریس کانفرنس کرو, اور کس نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب کو خطرہ ہے. تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہماری آواز بنے ہیں. بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. پاکستان زندہ باد.